اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ النحل اور سیکشن نمبر 3 یعنی تیسرا رکوع ہے یہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم آیت پڑھیں گے 22, 23, 24 and 25 یعنی 4 آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 22. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 20 سورہ نحل میں اللہ کہہ رہا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، یعنی تمہارا جو معبود، تمہارا گاڈ جو ہے، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اس لیے 10 اور 20 اور 50 اور 300 اور ہزاروں کے پیچھے مت جاؤ، اور بھی انسانوں کو مت بنا دو کہ ان کو ہی معبود بنا دو. تمہارا الہ اللہ کے پاس صرف ایک ہی ہے، بس واحد. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو رہی ان کی بات فالذین وہ لوگ، تو پھر وہ لوگ جو ہیں لگ گیا نا، تو وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرۃ آخرت میں، یعنی جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے قلوبہم منکرۃ، ان کا دل جو ہے وہ انکار کر رہا ہے اس بات کو جاننے کے لیے بھی کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور آخرت ہے، کیونکہ آخرت نہیں ہوگی تو پھر حساب کتاب برابر کیسے ہوگا. کیونکہ اگر ایک بندہ جو ہے سمجھو کہ بوڑھا آدمی، بوڑھا ہے بندہ، اور اس نے کسی جوان کو قتل کر دیا، تو اب سوچو کہ وہ جو اس نے جوان کو جو قتل کیا ہے تو وہ اس کی بیوی، وہ جوان، اس کے بچے چھوٹے، ان کو یتیم کر دیا. تو اتنے سارے لوگ جو بھی ہوں گے، اس کے والدین ہوں گے، جو بھی ہوگا، تو وہ تمام لوگ تو آ گئے نا دکھ کے اندر. تو اس بوڑھے کو اگر مارا بھی جائے گا تو اس کی زندگی کے کتنے سال بچے ہوں گے؟ وہ ایسے بھی مرنے والا تھا کچھ سال میں، 4-5 سال، 2 سال، یا جو بہت سے بہت کتنے سال میں وہ مرنے ہی والا ہے نا، یعنی اس کے تو دن تو کم ہی ہو گئے نا. اور اگر اس کو پھانسی پہ بھی چڑھا دے تو وہ ایک ہی موت مرے گا نا، بدلہ تو پھر بھی ہوا نہیں نا. تو یہ بدلہ لینے کے لیے اللہ نے آخرت رکھا ہے تاکہ اس کے گناہ کی جتنی مطلب وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اس کا وزن، یعنی اس کا وزن جو ہے وہ کتنا ہے، اس نے کتنے سارے لوگوں کو دکھی کیا ہے. کوئی بھی گناہ کرے گا، اگر چاہے کوئی بھی گناہ کرے ہو، چاہے وہ کسی کا مال ہڑپ کرے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ اور عزت لوٹے، یا جو بھی کرے، ہر چیز کے لیے مطلب اللہ نے وہاں پر اس کا ایک مول ہے، اس کا ایک وزن ہے، اسکیل کے اندر، اس کا اللہ کے اسکیل کے اندر وہ جب جائے گا تو پورا سب کچھ بتا دے گا کہ کتنے لوگ دکھی ہوئے، کتنے لوگوں کے کتنے آنسو بہے، کتنے محتاج ہو گئے، زندگی خراب ہو گئی. تو وہ تمام چیز کا پھر اللہ وہاں پر بدلہ لے گا، اور ویسا اس کو سزا ملے گی کہ جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور وہ بار 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 ملتی رہے گی ہزاروں برس کے لیے. اس لیے بہتر ہے کہ اپنا ایمان آخرت پہ رکھو کہ جب بھی کوئی غلط چیز تم کرو گے، کسی کو جھوٹ بولو گے، کسی کو مطلب چیٹ کرو گے، کہیں بھی کوئی بھی چیز میں، تو تم یہ یاد رکھو کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں لیا ہی جائے گا، اور وہ بہت بھیانک ہی ہونے والا ہے، اور ہزار سالوں کے لیے. تو اسی لیے اللہ نے یہاں پہ کہا کہ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے نا آخرت کے اوپر. ان کا قلوبہم منکرۃ، اور ان کا دل جو ہے وہ اس کے لیے انکار کرتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. وہم مستکبرون، اور پھر اوپر سے وہ تو مستکبرون ہے نا، استکبار کرنے والے، تکبر کرنے والے، گھمنڈ اور غرور کرنے والے. تو گھمنڈ اور غرور کرنے والے لوگ تو کبھی نہیں بچ سکتے. اللہ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے،
اور آخرت میں تو سمجھو وہ بالکل چیٹی بن کے، اور تمام جو لوگ ہیں ان چیٹیوں کو کھندلتے ہوئے نکل جائیں گے، اور وہ لوگ بولیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ چیٹی کی سائز کے بن گئے نا. اب لوگوں ان کو جو بھی اتنی ساری مخلوق ہے وہ تب جب جو چل رہی ہے تو وہ نیچے کھندلے جا رہے. اس لیے سوچو جو تکبر کرے گا، کیونکہ تکبری جو ہے وہ صرف اللہ کی چادر ہے، اس کو کوئی بھی پل نہیں کر سکتا. جس نے پل کیا یعنی کھینچا چادر کو، اللہ کی چادر کو کھینچا، واہ کیا مجال ہے، سبحان اللہ. تو وہ ایروگینٹ، وہ تکبر، وہ گھمنڈ اور غرور والے انسان کو کس طرح کچلا جائے گا. وہ دیکھو وہ دنیا میں بھی کچلا جاتا ہے، آخرت میں بھی. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے، آمین. Your God is one God. As to those who believe not in the hereafter, their hearts refuse to know, and they are arrogant. اور پھر اس کی جو نوٹ ہے 2045. Everything points to Allah. ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ the one true eternal God، جو سچا ایک واحد ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ وہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی واحد اللہ ہے. If so, there is a hereafter. تو اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آخرت ہے. For he has declared it. کیونکہ اللہ نے اس چیز کا اعلان کر چکا ہے کہ دیکھو آخرت ہے. In so far as people do not believe this. اور جو لوگ ہیں وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے. The fault is in their will. ان کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی مرضیاں ہیں، ان سب اس کے وجہ سے، کیونکہ اس میں ہے تمام نقص، اس میں ہے فالٹ. ان کی جو خواہشات ہے وہ غلط ہے، ان کی جو بھی ول ہے، مرضی جو ہے وہ غلط ہے. وہ لوگ غلط چیز کرنا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم بچ بھی جائیں، یعنی ہم غلط بھی کریں، بچ بھی جائیں، اور اپنے آپ کو ایسا بتائیں کہ ہم بہت ہی نیک اور بہت ہی پائس ہے. تو یہ لوگوں کو کبھی بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھنا پسند نہیں آئے گا. کیونکہ آخرت پہ جس کا ایمان ہے وہ تو دنیا میں ڈر ڈر کے چلے گا. اس میں تو تقویٰ ہوئے گا، اس میں متقین ہوگا، وہ مومنین ہوگا. تو جو اپنے آپ کو مومنین اگر سمجھ رہے ہیں لیکن اگر وہ یہ غلط کام سب کر رہے ہیں، غلط خواہشات رکھ رہے ہیں، تو پھر وہ مومنین کہاں ہوئے؟ They do not wish to believe and the motive behind is arrogance. ان کا گھمنڈ اور غرور، اکڑی، یہ سب ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہی نہیں ایمان رکھنا. The sin which brought about the fall of Iblis. یعنی یہ وہ گناہ ہے جس نے ابلیس جیسے اتنے بڑے، یعنی عزازیل جس کا نام تھا، اور وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا جسٹ بیکاز آف اس کا علم، اس کا زہد اور اس کا سب مطلب یعنی تقویٰ اور یہ تمام چیزیں تھی. لیکن سوچو کہ اس کا جو گھمنڈ بیچ میں آ گیا نا آدم علیہ السلام کے سامنے، اس نے گھمنڈ کیا تو وہ سجدے میں نہیں گرا لیکن ویسے گر گیا. تو جو لوگ بھی یہ گھمنڈ کریں گے وہ ابلیس کے بھائی بند ہوں گے. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچانا، آمین. آیت نمبر 23. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اب یہاں پر ہے لا جرم ان اللہ، کہ اللہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، یقیناً بالکل اچھی طرح سے اس بات کو وہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، کہ وہ کیا چیز چھپاتے ہیں اور کس چیز کا اعلان کرتے ہیں. یعلنون اعلان، کہ وہ کس چیز کو چھپاتے ہیں اور کس چیز کا اعلان کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اگر جو اپنی جھوٹ، چوری، بے ایمانی یا اپنی مکاری یا اپنے غلط کام ان کو چھپاتے ہیں، اور وہ کیا چیز کو بتا رہے، مطلب لوگوں کے سامنے دکھاتے کہ وہ بہت اچھے ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، بہت پائس ہیں. تو کیا وہ چھپا رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے. اور کیا وہ بتا رہے لوگوں کو؟ وہ اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اللہ کو کیسے چیٹ کر سکتے ہیں؟
انہو لا یحب المستکبرین. انہو انہ آ گیا یہاں، یہ بالکل یقینی بات ہو گئی ہے. یقیناً ویریلی لا یحب المستکبرین. لا یحب نہیں وہ چاہتا، نہیں وہ پسند کرتا جو المستکبرین ہے. ال لگ گیا یعنی کہ ڈیفینیٹ آرٹیکل کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو گھمنڈی لوگ ہیں، دا ایروگینٹ پیپل. تو یہ چیز یہاں پر بتا دی گئی کہ اللہ ان کو نہیں پسند کرتا. انڈاؤٹیڈلی اللہ ڈز نو what they conceal and what they reveal. Verily he loves not the arrogant. اس کی نوٹ ہے 2046. اس میں ہے وید سے، یہاں پر ان لوگ نے سورہ بتائی ہے جو کہ سورہ نمبر 16. یہ تو سورہ 16 ہی ہے نا، مطلب ہم تو پڑھ رہے ہوئے. تو سورہ 16 کے اندر آیت نمبر 19 میں یہ چیز ریپیٹ ہوئی تھی. where the same words refer to man generally، یعنی انسانوں کی طرف یہی الفاظ استعمال ہوئے تھے عام طور کے اوپر سب کے لیے. جنرلی whether he conceals or reveals what is in his heart، اس کے دل کے اندر کیا ہے چھپا ہوا، تو وہ کیا چھپا رہا ہے اور ظاہر کیا کر رہا ہے. اللہ knows it، اللہ کو سب پتا ہے. And as Allah is oft forgiving, most merciful، اور جیسے کہ اللہ بہت بار 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 معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. His grace is available as his highest favor if man will take it. تو اللہ وہ اپنا فضل جو ہے، اللہ کا فضل وہ اویلیبل ہے، اور اللہ کا بہت ہی بلند ترین فیور نعمت جو کہ اللہ مطلب اللہ کا رحم کرنا، اللہ کا فضل جو ہے وہ ہے if man will take it، اگر انسان اس کو لینا چاہتا ہے، اگر انسان اس چیز کو لینا چاہتا ہے، قبول کرتا ہے اگر، تو ہے اللہ کا فضل. اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. Here the reference is to those who refuse to know، یعنی یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جاننا ہی نہیں چاہتے. who reject Allah's guidance out of arrogance، یعنی گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے اللہ کے کلام کو وہ لوگ رد کرتے ہیں. اللہ کے کلام میں سے کوئی بات کسی کو بولو کہ دیکھو یہ اللہ کے کلام میں لکھا، اللہ نے بولا ہے. اللہ کا کلام جو ورڈ ہم بولتے رہتے ہیں ہمیشہ، تو وہ سوچو کہ وہ اللہ کا ورڈز ہے، وہ اللہ نے بولا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے. تو اگر وہ بات سے تم کسی کو کچھ بولو تو ان کو ماننا نہیں ہے. کیوں؟ ان کو لگے کہ ہم کیوں مانے، ہم نے تھوڑی نہ کچھ ایسا کیا ہے. تو وہ ایروگنس ہے ان کا جو بیچ میں آڑے آ رہا ہے، اللہ کے رحم اور اللہ کے معاف کرنے کے بیچ میں آ رہا ہے وہ. اللہ loves not the arrogant، اللہ جو ہے گھمنڈیوں سے، تکبر کرنے والوں سے محبت بھی نہیں کرتا، ان کو پسند بھی نہیں کرتا. such men deprive themselves of Allah's grace، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے اللہ کے فضل سے. یعنی اللہ کا فضل آنا چاہتا ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے. محروم جو اپنے پہ حرام کر لے. اب ہے آیت نمبر 24. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذَا قِيلَ، قیلا کا مطلب وہ پیسو وائس میں ہے، یہ جب کہا جاتا ہے ان سے، یعنی کہ یہ اب جو پیسو ہے، یعنی ان کو یعنی مطلب یہ چیز کہہ دی گئی ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، مطلب کیا چیز آئی، ارے تمہارے رب کی طرف سے کیا چیز نازل ہوئی ہے، کچھ کیا ہے، مطلب کوئی وحی آئی کیا. قالو، تو ان کو جب یہ بات ان کو جب بتائی جاتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تو ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے رب نے کیا نازل کیا، قالو، تو وہ سب جو ہے لوگ وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین. اساطیر سوچو، سٹوریز
टेल्स स्टोरी, तो स्टोरी को सोचो असातीर, यानी तो वो बन गई असातीर और स्टोरी यानी इस तरह का ये वर्ड है जो मिलता जुलता स्टोरी का। असातिरुल यानी कहानियां और किस्से जो है अव्वलीन के यानी एंशियंट के, पुराने लोगों के कहानी किस्से अंदर भरे हुए, कोई इसमें कुछ अल्लाह का कलाम है नहीं, ये सब किस्से कहानियां पुराने लोगों के। When it is said to them, what is it that your Lord has revealed? They say tales of the ancient. इसकी भी जो नोट है 2047। When the arrogant unbelievers are referred to some definite argument or illustration from scripture, they dismiss it contemptuously with the remark, tales of the ancient. घमंडी और जो लोग मतलब कुफर कर रहे हैं, काफिर लोग घमंडी, तो जब उनको कोई चीज रिफर यानी कि उनको बताई जाती है कि ये देखो ये जो मतलब हुज्जत यानी कि जो आर्ग्यूमेंट है वो कुछ डेफिनेट मतलब है पक्का, तो इलस्ट्रेशन फ्रॉम स्क्रिप्चर, क्योंकि वो चीज जो कि कुरान के अंदर आई है वो जब उनको बताया जाता है तो वो उसको ऐसे डिसमिस करते हैं, एकदम कैंसिल करते हैं, और उसके रिमार्क के साथ कि वो लोग जब कैंसिल करते हैं तो ये कहते हुए करते हैं, ओह टेल्स ऑफ द एंशियंट्स, ये तो पुराने लोगों की किस्से कहानियां हैं अंदर, यानी कोई अल्लाह का कलाम वलाम नहीं है ये। इन दिस दे आर नॉट ओनली प्लेइंग विद देयर ओन कॉन्शियंस, यानी अपने जमीर के साथ ही वो खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी सिर्फ वो ही नहीं कर रहे उन लोग, और भी कुछ कर रहे हैं। बट मिसलीडिंग अदर्स, दूसरों को भी भटकाते हैं कि अरे कुछ नहीं है भाई अंदर, छोड़ो उसको, मत पढ़ो, अरे कुछ भी नहीं है, कोई रसूल को कोई भी वही आई नहीं है, वो सब ऐसी पिछलों की कहानियां हैं। तो जो बंदा आना चाह रहा है वो रुक जाएगा कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो रुक गया। अब तो तुमने क्या किया, तुमने दूसरे को भी भटकाया। अब ऐसा करके तुम कितने सारे लोगों को भटकाओगे with perhaps less knowledge than themselves, और वो लोग वो हैं जिनके पास इनसे भी कम नॉलेज है, तो वो लोग इनकी बात मानते हैं। ओह अच्छा, तो अब क्या है, तुमने औरों को भी भटका दिया ना भाई, कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वाह। अब है आयत नंबर 25, ले यहमिलू औजारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा वमिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साआ मा यज़िरून। इसमें कहा गया ले यहमिलू, ताकि, ले लग गया ना, ताकि वो लोग उठाएं। यहमिलू का मतलब है वो उठाए, हमल का मतलब क्या होता है, बोझ। प्रेग्नेंट औरत भी हमल से होती तो वो बोझ है ना, तो हमाल कौन होता है, जो बोझ उठाता है। तो ले यहमिलू, ताकि वो उठाए बोझ, और औज़ारहुम, तो ये अब है औजार जो वर्ड है उसमें तुम देखो वजीर वर्ड इसी से ही है कि जो बादशाह का बोझ उठाता है, सारा उसके कंधों पे होता है बोझ वजीर के। तो औजारहुम, उनका यानी उनका जो भी बर्डन है वो औजारहुम कामिलतन, तो वो अपना खुद का बोझ भी उठाएंगे। कामिलतन का मतलब पूरा पूरा, कामिल। यौमल क़ियामा, कयामत के दिन, कयामत के दिन इंसान अपने गुनाहों का बोझ उठाएगा और वो बहुत भारी होगा, उसकी पीठ कमर सब टूट जाएगी। वमिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और उनका भी बोझ उठाएगा। वमिन औज़ारि, और उन लोगों के भी बर्डन्स, अल्लज़ीना, जिन लोगों को युज़िल्लूनहुम, जिसको तुमने भटकाया। तो जिन लोगों को तुम कभी भी भटकाते हो, या अभी समझो कि तुम अभी भी के जमाने में अगर ये बोलोगे कि देखो वो फलानी मूवी बहुत अच्छी है, तो वो मूवी देखने के लिए बंदा जाएगा, तो अब तुमने उसको मूवी देखता कर दिया, तो वो तुम्हारे कहने पे गया था पहली बार, अब उसको आदत हो गई है, उसका गुनाह उसके साथ है, उसका बोझ उसको उठाना ही पड़ेगा, जो कि आयत में है। मगर जिसने उसको वहां भेजा,
جس نے اس کو مطلب سب کہا کہ نہیں یہ خرافات جو ہے یہ سب کرو، یہ ایسی فیشن بھی کرو اور اس طرح سے کھلے عام بھی پھرو اور کوئی سر بھی مت ڈھاکو، اور مردوں کو بھی بولا گیا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جس کو جو کر رہا ہے وہ کرے. تو جب تم کسی کو یہ تمام چیزوں کے لیے بولو گے کرنے کے لیے تو تم اس کا بھی بوجھ اٹھاؤ گے مگر اپنا بھی اٹھاؤ گے، اور وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا کیونکہ اس نے بھی سن کیا ہے نا، تو وہ اپنا بوجھ وہ بھی اٹھائے گا، کیونکہ اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بغیر علم کے، یعنی کہ جن کو تم نے بھٹکایا تھا اب ان کا بھی بوجھ اٹھا. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور کتنا برا ہے وہ بوجھ. That they may bear on the day of judgment their own burdens in full, and also something of the burdens of those without knowledge whom they misled. Alas, how grievous the burdens they will bear. یہ دے میں سب آ گئے، جو جس نے غلط کام بتایا، کسی کو غلط راستے پہ ڈالا، اس کی گمراہی کا سبب بنا، اور پلس اس نے خود اپنے آپ کو بھی گمراہ رکھا، اور پھر جس نے اس کی گمراہی پہ عمل کیا. اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے نا. اب اس کی جو نوٹ ہے 2048، their responsibility اور crime is twofold، ڈبل ہے، ذمہ داری ڈبل، جرم بھی ڈبل. نمبر 1 that they rejected Allah's message. سب سے پہلا تو ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو رد کیا ہے. نمبر 2 that they misled others، اور انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا. their penalty will also be double، تو ان کی جو مطلب ان کو سزا ملنے والی ہے وہ دگنی ہوگی. پھر اللہ نے سورہ انعام کے آیت نمبر 164 میں بھی کہا کہ وی آر ٹولڈ that no bearer of burdens can bear the burden of another، یعنی کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ہم کو آیت نمبر 164 سورہ انعام میں کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک ماں اگر اپنے بچے سے بولے گی نہیں بیٹا جانے دے، تیرا جو بھی گناہ ہے میں اس کا سب بوجھ میں اٹھا لوں گی، تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک بیوی شوہر کو بولے گی، شوہر بیوی کو بولے گا، ایک باپ اپنے بیٹے کو بولے گا، جی نہیں، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، یہ کرسچینٹی میں ہے. ان لوگوں نے اس چیز کو بنا کے رکھا ہے، دس از اگینسٹ دا ڈاکٹرین آف ویکیریس اٹونمنٹ. یہ جو بنا کے رکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ انہوں نے ہمارے سب گناہوں کی وجہ سے اپنی جان دے دی، انہوں نے سفر کیا تاکہ ہم معاف ہو جائے، سب ہے نا یہ بیکار کی اور فضول کی بکواس ہے. یہ تو یہ جو کفارہ ہے نا اٹونمنٹ، یہ کفارہ کسی اور نے ہمارے لیے کفارہ بن گیا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی میں تمہارا گناہ کا بوجھ لے لوں گا، تو وہ اب تم وہ کفارہ مطلب تو وہ جو ہے گناہ کا وہ مطلب دوسرا بندہ نہیں لے سکتا. کوئی بھی کس کو کتنا بھی چاہے محبت کرے، یہ اسلام میں نہیں ہے. ایوری مین، ویسے تو چرچ میں تمہیں پتا ہے کہ جو وہ کنفیشن باکس ہوتا ہے جہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ فادر کے سامنے کنفیس کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ریپ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جو بھی کیا سارے گناہ جو ہے وہ اپنے گنوا دیتے، بھائی میں نے یہ چوری کی، میں نے فلانے کا یہ اس طرح سے مال ہڑپ لیا، تو اب تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ اٹونمنٹ ہے، کفارہ بناؤ. تو اب وہ فادر جب بولے گا اچھا ٹھیک ہے اتنے ڈالرز دو تو تمہارا گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. یہ ہے نا، یہ سب جھوٹی بکواس ہے. کوئی بھی یہ کسی کے گناہ کا کفارہ نہیں بنا سکتا، نہ بن سکتا ہے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی ہے، اور نہ ہی وہ تو یوں ہی مطلب ان کو تو ایسے ہی مطلب اٹھا لیا گیا آسمان پہ اسی دنیا کے جسد میں، یعنی اسی باڈی میں. ابھی تو وہ آئیں گے جب ان کی برابر لائف ہوگی، شادی ہوگی، اور پھر جب ان کی ڈیتھ بھی ہوگی تو وہ ڈیتھ ہوگی ان کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب جہاں پر وہ حضرت عائشہ والا حجرہ ہے جس کے اندر مطلب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم یہ سب وہاں جہاں پر مطلب مدفون ہے، وہی جگہ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے جہاں ان کو دفنایا جائے گا. اس لیے یہ ساری باتیں بالکل جھوٹی ہیں.
ہر بندے کو اسلام کے اندر اللہ نے یہ بولا ہے کہ ہر بندہ اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور اگر اس نے اپنی اولادوں کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو غلط راستے پہ ڈالا ہے تو وہ ان کا بھی بوجھ اٹھائے گا، لیکن وہ نہیں بچ جائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، اس لیے ان کو بھی وہ چیز سہنی پڑے گی، ان کو بھی وہ گناہ کا بوجھ ان کے اوپر بھی آئے گا، کیونکہ جس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، کیا اللہ نے عقل نہیں دی؟ سب کو دیا ہے نا. ایوری مین از ریسپانسبل فار ہز اون سنس. ہر شخص اپنے گناہوں کا خود ہی ذمہ دار ہے. بٹ the sin of misleading others is a sin of the misleader himself. تو جب اس نے دوسروں کو بھی جب بھٹکایا، گمراہ کیا، اب ان کا گناہ بھی اس کے سر ہے، اس کو اس کا بھی بھگتان بھگتنا پڑے گا. And he must suffer the penalty for that also. تو اس کے لیے بھی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. Without relieving those misled of their responsibility. اور وہ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل جائے گی کہ بھئی ان کا گناہ بھی وہی بندے نے لے لیا تو چلو ہم تو بچ گئے. بالکل نہیں، وہ بالکل نہیں بچے، کیونکہ ان کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سمجھتے کہ یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے. کیا ان کے پاس ضمیر نہیں ہے؟ اندر اللہ نے ضمیر دیا. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی وہ چیز معلوم ہے کہ اس سے کوئی غلط چیز ایسی ہو گئی، کچھ ٹوٹ گیا کوئی چیز، تو وہ بھی اس کو چھپاتا ہے یا خود چھپتا بچہ چھوٹا سا. تو اللہ نے یہ چیز جو ہے یہ سب کو دیا ہے، اور اس کو ذمہ داری ہے یہ کہ تم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تم کو کوئی بھی غلط راستے پہ ڈالتا ہے تو تم سمجھو اس بات کو، سوچو، کسی سے مشورہ کرو، پوچھو، لیکن یہ نہیں کہ اب تم چل پڑے اسی راستے پہ تو اب تم کو بھی تو بھگتنا پڑے گا نا. تم بچ نہیں جاؤ گے، تم کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اپنی ذمہ داری کو تم نے سائڈ پہ رکھ دیا اور دوسرے نے تم کو جو بولا وہ تم نے سن لیا. سبحان اللہ. یہ دیکھ لو اسلام کا جو بات ہے وہ کتنی زبردست ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے. دوسرے کو غلط راستے پہ ڈالا تو اس کا بھی بوجھ تم اٹھاؤ گے.